نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں مسلمانوں کی ایک اہم ذمہ داری کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور وہ تبلیغ دین کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہمارے اسلاف نے اسلام کی تبلیغ و خدمت میں جس قدر تندہی اور عرق ریزی کا ثبوت دیا، اسی کی بدولت اسلام کا بادل عرب کی وادی غیر ذی زرع سے اٹھا اور شمال و جنوب کو سیراب کرتا ہوا مشرق و مغرب کے دور دراز علاقوں پر برسا، اور دیکھتے ہی دیکھتے افریقہ کے صحراؤں میں اور دوسری طرف چین کے میدانوں میں توحید و سنت کی آواز گونجی۔ اسی پر بس نہیں بلکہ روما کے عظیم الشان گرجوں میں، جرمنی کے فلک بوس عبادت خانوں اور انگلستان کے عالی مرتبت کلیساؤں میں اللہ اکبر کے نعروں نے پادریوں کو لرزا دیا تھا، مگر جب مسلمان اقامت دین میں سستی اور کاہلی کرنے لگے اور ان کے شب روز عیش و راحت کی تلاش کرنے میں گزرنے لگے، تو اب اسلام بزبان حال آنسو بہاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، میرا وقت مجھ سے بچھڑ گیا، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ اور پھر انسان نے ترقی اسلام کے سوا دوسری چیزوں میں تلاش کرنی شروع کر دی۔ پھر کیا تھا؟ بقول شاعر، حقیقت میں جدھر دیکھو تنزل ہی تنزل ہے، حقیقت میں جدھر دیکھو تنزل ہی تنزل ہے، ترقی کی طرف تہذیب انسانی نہیں جاتی۔ بہرحال بہت سی احادیث میں حدیث بالا کا مضمون وارد ہوا ہے کہ خود بھی اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کو بھی نہایت دل سوزی اور اخلاص کے ساتھ راہ راست پر لانے کے لیے اپنی قیمتی جان اور سرمایہ بھی کھپانا ہے، اور بدی کو مٹانے کے لیے ہر وقت سعی رہنا ہے۔ حق نے کر ڈالی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، حق نے کر ڈالی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔